ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ سرکار اعلی حضرت نے کہا سبحان اللہ، آپ نے دیکھا کہ اس ذات کو اللہ نے کیسا مقبول کیا کہ پوری دنیا میں چرچا ہے الحمدللہ۔ اب جتنے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، ذرا دل سے ایک بار اور کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب سن لیں کہ وہ اور ہیں جو خزینہ تلاش کرتے ہیں، فیاض بھائی دیکھیے گا، وہ اور ہیں جو خزینہ تلاش کرتے گئے۔ امام صاحب ملاحظہ فرمائے، اللہ کا شکر ہے اسی منبر پر تمام علماء تشریف فرما گئے، اور اللہ کا شکر ہے شہزادہ حضور شاہد ملت حضرت مولانا حافظ قاری غلام قادر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، دعائیں لے کر وہ اور ہیں جو خزینہ تلاش کرتے گئے، ہم اہل عشق مدینہ تلاش کرتے گئے۔ دیکھیے اگر مصرع سچا ہو تو آپ زور سے سبحان اللہ کہیے۔ بھائی اس کی آواز خالی آپ بڑھا دیجئے، ساؤنڈ آپ کا بہت اچھا بول رہا ہے ماشاءاللہ، اس کی آواز بڑھا دیجئے، ہلکی سی گونج دے دیجئے تاکہ جو دیوانے بیٹھے ہیں ہلکا سا یہ مچل جائیں گے تو میں سمجھوں گا آپ کا ساؤنڈ بھی مچل گیا ہے۔ جناب مسکرا کے ایک بار کہیں سبحان اللہ۔ وہ اور گئے جو خزینہ تلاش کرتے گئے، ہم اہل عشق مدینہ تلاش کرتے گئے، نہ جام اور نہ مینا تلاش کرتے گئے، نبی کے عشق میں جینا تلاش کرتے گئے۔ نہ جام اور نہ مینا تلاش کرتے گئے، نبی کے عشق میں جینا تلاش کرتے گئے، اور جگہ دیا گئے، جگہ دیا گئے رضانے دلوں میں عشق نبی، جگہ دیا گئے رضانے دلوں میں عشق نبی، اسی لیے تو وسیلہ تلاش کرتے گئے۔ جگہ دیا گئے رضانے دلوں میں عشق نبی، اسی لیے تو وسیلہ تلاش کرتے گئے۔ اب ایک شعر فیاض بھائی پڑھوں گا، اس شعر کو اس شعر سے پہلے پڑھنا چاہیے تھا لیکن اب پڑھ دیتا ہوں کہ انہی کے بڑھ کے قدم چومتی گئے یہ دنیا، انہی کے۔ مولانا فہیم صاحب جو ساؤتھ افریقہ سے آئے ہوئے وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے، اور فیضان اور سہیل بیچ میں کرسی ڈال دو، بیچ میں کرسی ڈال دو۔ وہ اور ہیں جو خزینہ تلاش کرتے گئے، ہم اہل عشق مدینہ تلاش کرتے گئے، نہ جام اور نہ مینا تلاش کرتے گئے، نبی کے عشق میں جینا تلاش کرتے گئے، انہی کے بڑھ کے قدم چومتی گئے یہ دنیا۔ لگنا چاہیے جاجمعہ شریف ہے، یہ شعر پڑھ رہا ہوں شبیر اشرفی کانپوری تو سن لیجئے، انہی کے بڑھ کے قدم چومتی گئے یہ دنیا، صحابہ کا جو طریقہ تلاش کرتے گئے، صحابہ کا جو طریقہ تلاش کرتے گئے، جگہ دیا ہے رضانے دلوں میں عشق نبی، اسی لیے تو وسیلہ تلاش کرتے گئے۔ اللہ کا شکر ہے، استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت حضرت علامہ مفتی ممتاز مصباحی صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ اب آئیے حضرات محبت و احترام کے ساتھ ہماری جماعت کے پہلے خطیب سے آپ ملاقات کریں۔ اللہ کا شکر ہے بہت لمبا سفر کر کے حضرت آپ کے درمیان تشریف لائے ہیں، وہ کوئی ذات اور نہیں جنہیں مقرر شعلہ بار کہا جاتا ہے، خطیب اہل سنت کہا جاتا ہے، یعنی کہ حضرت علامہ مولانا اسرار بقائی صاحب قبلہ، جن کا تعلق ممبئی کی سرزمین سے ہے، حضرت تشریف لائے، منبر شریف پر رونق افروز ہیں۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں گزارش پیش کروں کہ حضور تشریف لائے اور اپنے خوبصورت کلام سے، اپنے خوبصورت خطاب سے ہم سب کو نواز دیں۔ استقبال کر لیجئے نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار فضیلت وعرس حضور شاہد ملت حضرت علامہ اسرار بقائی صاحب قبلہ ممبئی۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آج تک ان کی آمد کا ہے تذکرہ، ان کو تشریف لائے بہت دن ہوئے۔ آج سے پونے 14 صدی پیشتر تم جہاں تھے وہیں پھر چلو لوٹ کر، کب تک آنسو بہاؤ گے اے مومنو، تم کو تو مسکرائے بہت دن ہوئے۔ حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ دستار فضیلت دارالعلوم شاہ اعلیٰ قدرتیہ جاج مئو کانپور کا یہ عظیم الشان سالانہ جلسہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جس کے روح رواں اور جنہوں نے اس عظیم ادارے کو قائم فرمایا، آج وہ ہمارے آپ کے درمیان نہیں ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضور شاہد ملت علیہ الرحمت والرضوان، جن کا فیضان آج بھی جاری اور ساری ہے، سبحان اس لیے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، بے شک، سبحان اللہ، بہت زندہ اچھا ہو حضرت۔ جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا، بے شک، سبحان اللہ، اور سبحان زندگی ان کے مزاروں سے ملا کرتی ہے، ماشاء اللہ، وہ ہیں اللہ کے محبوب پہ مرنے والے۔ بے شک، سبحان حضرات اللہ۔ گرامی، حضور شاہد ملت علیہ الرحمت والرضوان نے اس عظیم ادارے کو قائم و دائم فرمایا۔ ان کے وصال فرما جانے کے بعد آج ہماری جماعت اہل سنت کے ایک عظیم عالم دین مفتی، میری مراد یہ ہے کہ حضرات رہبر شریعت پیر طریقت جانشین حضور شاہد ملت سبحان اللہ، حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد حسیب اختر صاحب قبلہ مد ظلہ العالی والنورانی شیخ الحدیث دارالعلوم حاضہ، جو آج الحمدللہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنے والد گرامی کے اس فرائض کو، اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب قبلہ کو مکمل طور پر صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہم آمین، اور ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین، ساتھ ساتھ حضرات گرامی، ایک ایسا مرد مجاہد ہمارے درمیان تھا جو شہزادے حضور شاہد ملت، جن کو ہم اور آپ مکرم کانپوری کے نام سے جانتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میرے بہت مخلص دوستوں میں سے تھے اور آج میں تنہائی محسوس کر رہا ہوں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس مجمع میں آپ سب کے سب آمین کہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل جناب مرحوم مکرم کانپوری صاحب کی مغفرت فرمائے اللہم آمین، اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین، ان کی آمین، قبر پر رحمت و انوار کی بارش عطا فرمائے۔ اللہم آمین، دیکھیے تشریف فرمائے حضور شاہد ملت علیہ الرحمت والرضوان کے تیسرے صاحبزادے یہاں بیٹھے ہیں، مولانا غلام عبد القادر صاحب، الحمدللہ بہترین خطیب بھی ہیں، بہترین نقیب بھی ہیں، بے شک، اور بے شک، بہت ہی متحرک فعال شخصیت ہیں۔ اللہ سبحان تعالیٰ ان سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین، آمین۔ آئیے آپ اور ہم سب سے پہلے بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ کائنات کی اولین فصل بہار
حضور آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضرت عبداللہ کے راز دلارے حضرت آمینہ کی آنکھوں کے تارے سبحان ہم سب کے آقا و مولا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں خلوص و محبت ادب و احترام کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیرا امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ہی بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو نیکی کی اچھائی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ حضرات گرامی، یہ آیت مقدسہ امت محمدیہ کے تعلق سے نازل ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ آج ہم اور آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرات جس طریقے سے رب کائنات نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، یہ صبح قیامت تک کے ایک دلیل بن گئی کہ امت محمدیہ وہ ہے جو لوگوں کو برائیوں سے روکتی ہے اور اچھائیوں کی تعلیم دیتی ہے۔ بے شک بہت مگر اچھی بات، آج سبحان اللہ، افسوس صد افسوس کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ 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 اللہ۔ آج کے حالات پر آپ نظر ڈالیں، ایک طرف نوجوانوں کو دیکھیں، ایک طرف بزرگوں کو دیکھیں، ہماری قوم کو دیکھیں کہ آج ہم اور آپ کتنی برائیوں میں مبتلا ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آقا و مولا حضور رحمت عالم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، نبی کی سنتوں کو زندہ کریں اور عزیزان گرامی اچھائیوں کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں۔ بے شک آج اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ ہمارے علماء ہیں، ہمارے حفاظ ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی حسیب اختر صاحب ہیں، نقیب جلسہ ہیں، الحمدللہ ہمارے درمیان مولانا غلام قادر صاحب ہیں، دیگر علماء کرام ہیں جو اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ عزیزان گرامی آپ آئیے دیکھیے صحابہ کرام کی مقدس زندگی کو، آپ دیکھیے، اللہ اکبر، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی، کیسا پیار تھا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد پر عزیزان گرامی غلامی مصطفیٰ کی بنیاد پر لوگ دین و دنیا کے تاجدار بن گئے۔ بے شک آج یہی وہ ہندوستان کی سرزمین ہے جہاں پر تقریباً 800-900 سال بلکہ یوں کہہ لیجئے 1000 سال تک کے مسلمانوں نے حکومت کی، اور تاریخ بتاتی ہے کہ کسی کی عبادت گاہ کو نہیں ڈھایا، عزیزان گرامی کسی کے حقوق کو پامال نہیں کیا، بلکہ عشق مصطفیٰ کا پیغام دیا اور حکومت کیا۔ آج عالم یہ ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اللہ 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 اللہ۔ آج اپنا حق مانگتے ہو تو حق نہیں دیا جاتا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، آج بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، سنتوں کو زندہ کرو، اپنے بچوں کو قرآن عظیم کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو احادیث پاک کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، قاری بناؤ، ورنہ یاد رکھو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے، تمہاری داستان آپ دیکھ رہے ہو۔ داستانوں میں زیادہ اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے،
بڑی محنت سے آپ اپنا آشیانہ بناتے ہو، بڑی محنت سے آپ اپنا گھر بناتے ہو، عزیزان گرامی محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کو بنا کے تیار کرتے ہو، افسوس ہے تمہارے گھروں پر بلڈوزر چلایا جاتا ہے۔ قسم خدا کی آج بھی اگر سرکار سے سچی محبت کر لو تو وہ لوگ فنا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اور تم سب کے سب آباد ہو جاؤ گے۔ سچ ہے، سچ ہے، حق۔ مگر آج کا نوجوان عزیزان گرامی شراب نوشی، جوا بازی، عیاشی اس میں مبتلا ہے، نہ چہرے پر داڑھی ہے، نہ لباس درست ہے۔ عزیزان گرامی میں کہتا ہوں مکمل طور پر مومن بنو، اور جب راستے سے گزرو تو ایسا لگے مسلمان نہیں بلکہ مکمل طور پر اسلام اس کے ساتھ جا رہا۔ کیا اچھی بات حضرت، بہت اچھی بات، ماشاءاللہ۔ اس لیے یہاں سے 1400 سال پہلے کی تاریخ کو اٹھا کر کے مسلمانوں دیکھو تاریخ کو، 1400 سال پہلے دنیا کی حالت کیا تھی، کیا حالات تھے، پیغمبر اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کیسے حالات تھے۔ ارے حالات تو ایسے تھے کہ جدا ایک خدا تھا، ہر قبیلے ہر گھرانے کا، کوئی بت فتح پانے کا، کوئی بت بھاگ جانے کا۔ وہی کعبہ جسے پیغمبروں کی سجدہ گاہ کہیے، وہی کعبہ جسے تقدیس کا نور نگاہ کہیے، وہی کعبہ جو خدا کے مشرکت مندوں کا معبود تھا، جسے پاکیزہ رکھنا فطرت انسان کا مقصد تھا، اسی کعبہ کو یاروں نے صنم خانہ بنا ڈالا، دلوں سے ظالموں نے نقش عہدت کا مٹا ڈالا۔ ہر طرف کفر و شرک، ظلم و ستم کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، جوا بازی، شراب خوری، زناکاری عام تھی، بدکاری، مکاری، چوری اور ڈکیتی لوگوں کا معمول بن گیا تھا۔ حضرات گرامی وہی خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اسی مکہ معظمہ میں طرح طرح کی برائیاں جنم لیتی تھی۔ عزیزان گرامی حالات ایسے ہو گئے تھے، 1400 سال پہلے کی تاریخ کو اٹھاؤ مسلمانوں، حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ایک جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، مگر یہ لوگ اپنی بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ انسانیت سسک رہی تھی۔ عرب کی سرزمین پر یہ عالم تھا، ہندوستان کی سرزمین پر عالم یہ تھا کہ اگر نوجوان بیوی کا پتی اگر مر جائے تو اس کی چتا پر جلا کر اسے راکھ کر دیا جاتا تھا۔ انسانیت سسک رہی تھی، دنیا میں گھٹا توپ اندھیرا تھا، کسی کے جان و مال کا کوئی تحفظ نہ تھا۔ اس سسکتی اور بلکتی ہوئی انسانیت پر رب کائنات نے کرم فرمایا تو مکے کی دھرتی پر حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت آمینہ کی بطن پاک سے اپنے سب سے چہیتے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور عزیزان گرامی بتا دیا کہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب بلاد۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت پیغام مصطفیٰ، جشن دستار فضیلت، علماء اہل سنت۔ اے میری قوم کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں جو انصاف کی بات کرتے ہو، عبادت گاہوں پر بلڈوزر چلانے والوں، غریبوں کے آشیانوں کو توڑنے والوں، تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو، یہی وہ محمد عربی ہیں جنہوں نے مکے کی سرزمین سے امن و شانتی کا پیغام دیا، ہر ایک کو جینے کا حق دیا، بیواؤں کو جینے کا حق دیا۔ عزیزان گرامی بچیاں جس کے گھر میں پیدا ہوتی ہیں ان کے تعلق سے فرمایا جن کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے آپ نے بھلا دیا، ہمیں آپ کو اپنی تاریخ نہیں معلوم ہے۔ اگر کسی سے پوچھو کسی فلم کی سٹوری تو شروع سے لے کر کے آخر تک کے بتا دیں گے۔ عزیزان گرامی ہمارے نوجوانوں سے پوچھو، آج موبائل لے کر کے رات رات بھر گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ قسم خدا کی اگر ایک بار درود پاک پڑھ لو 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 نیکیاں ملیں گی، اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، قلت وقت ہے
اور ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہماری جماعت اہل سنت کے وہ عظیم خطبہ تشریف لائیں گے. حضرات گرامی، میری مراد خانوادہ مخدوم اشرف رہبر شریعت پیر طریقت خطیب الہند مقرر ذیشان فاضل نوجوان فاضل بغداد حضرت علامہ مولانا سید سلمان اشرفی جیلانی مدہ ذلہ النورانی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد رونق بزم ہوں گے. اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ دیکھیں گے خلیفہ حضور سید المشائخ خلیفہ حضور اشرف العلماء جانشین حضور اشرف العلماء رہبر شریعت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا قاری سید محمد خالد اشرفی جیلانی سربراہ اعلیٰ سنی دارالعلوم محمدیہ وہ بھی رونق بزم ہوں گے. انہی کے ساتھ ساتھ رہبر شریعت پیر طریقت حضرت سید محمد علی عرف عارف میاں صاحب قبلہ مدہ ذلہ النورانی ان کا بھی دیدار ہوگا. اور عزیزان گرامی، ہماری جماعت اہل سنت کے ایک عظیم خطیب جن کا ڈنکا پورے ہندوستان میں بج رہا ہے تشریف فرما ہے مفتی صاحب قبلہ کے پاس میں. میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد ہاشم اشرفی کانپوری سے، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. حضرات گرامی، بہت سارے علماء شعراء سب کے سب آ چکے ہیں. یہ مفتی حسیب اختر صاحب قبلہ مدہ ذلہ العالی کی ذرہ نوازی ہے جو اس ناچیز کو لا کر کے کھڑا دیا. عزیزان گرامی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج بھی وقت ہے مسلمان سدھر جائے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کو عملی طور پر عزیزان گرامی تفسیر کے ساتھ میں عملی طور پر یہ بتا دے اور ثابت کر دے کہ الحمدللہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے تعلق سے رب کائنات نے فرمایا ہے. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، یہ دارالعلوم شاہ اعلیٰ قدرتیہ آپ کے سامنے ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اور جن کے تعلق سے میں نے عرض کر دیا ہے. حضرت علامہ مولانا پیر طریقت مفتی حسیب اختر صاحب قبلہ مدہ ذلہ العالی والنورانی بڑی ذمہ داری کے ساتھ ادارے کو چلا رہے ہیں. آپ سے میں گزارش کر کے جا رہا ہوں کہ حضرات اس ادارے کو اور ترقی دیجئے، حضرت کے ساتھ میں مل کر کے ان کے کندھے سے کندھا ملا کر کے دارالعلوم کو اور ترقی پر پہنچائیے. اور حضور شاہد ملت علیہ الرحمت والرضوان کی دعائیں لیجئے. کل بھی فیضان شاہد ملت تھا، آج بھی جو ہے فیضان شاہد ملت ہے. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھیل جو کچھ بھی میں نے بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے اگر بولنے میں کوئی خطا یا لغزش ہوئی ہے تو رب کائنات معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.